دیکھیں آپ سب لوگ انتظار میں خان صاحب کی باتیں سننے کے لیے، مگر میرا بھی کافی ایکسپیرینس خان صاحب کے ساتھ رہا ہے۔ میں آپ کو ساتھ چلتے چلتے 2-3 چیزیں بتاتا چلوں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمل کالج پہ خان صاحب خود اب بات کریں گے، ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ بہت لمبی جرنی ہو گئی ہے، میری آدھی زندگی سے زیادہ میں خان صاحب کا ایک سمپل لائل سولجر ہوں۔ دوست میں ان کو سمجھتا تھا اور دوست میں ان کو کہتا تھا، مگر وہ وقت بھی اب چلا گیا۔ اب یہ میرے دوست نہیں ہیں، اب یہ میرے لیڈر ہیں، میرے قائد ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ صبح شام رات آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کا پورا ملک دوست ہے، خان صاحب اب پورے ملک کے دوست ہیں۔ اب وہ 1 2 4 10 20 لوگوں سے دوستیاں نہیں نبھا سکتے، مگر جس ٹائم میں خان صاحب سے ملا تھا اس وقت شاید ہو سکتا ہے کچھ ذرا خان صاحب پولیٹیکلی انوالو نہیں تھے، صرف چیریٹیز کے تھے۔ تو میں آپ کو 1-2 قصے بتاؤں۔ ہم ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ، میں بحرین کے اندر تھا اور میں کافی جگہوں گیا ہوں خان صاحب کے ساتھ۔ میں سنگاپور گیا ہوں خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ کے اندر، میں بحرین گیا ہوں، میں ڈیلس گیا ہوں، میں واشنگٹن گیا ہوں۔ ہر جگہ پہ فنڈ ریزنگ ہم نے کری ہے۔ مگر بحرین میں جب فنڈ ریزنگ کر کے یہ واپس آئے ہوٹل تو یہ اپنے کمرے چلے گئے، تو میں نیچے ہال میں تھا۔ تو رات کو 11:30 بجے ایک 80 سال کی بڈھی عورت پاکستانی وہ آئی ہال کے اندر چلتی چلتی پہنچی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ میں بولا جی بالکل میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ تو بولنے لگی مجھے خان صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں بولا بیبی اس وقت تو 12 بجنے کو آ رہے ہیں، وہ تھک گئے، وہ سو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بولنے لگی نہیں مجھے ملنا ہے۔ میں بولا خیریت مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں ان سے مل کے خود بات کروں گی۔ میں نے خان صاحب سے ملایا ان کو۔ اس نے $10,000 وہ اس کی لائف سیونگ تھی جو اس نے بحرین کے اندر کمائے تھے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے اور یہ $10,000 میں تم کو دے رہی ہوں عمران ہاسپٹل کے لیے۔ یہ دیکھیں ذرا جذبہ دیکھیں، جو لائف جو نوکرنی کی وہاں پہ نوکری جس نے کری ہے بحرین کے اندر، اس کا جذبہ دیکھیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ چوڑیاں اتار کے، ہاتھ اتار کے خان صاحب کو دے رہے تھے۔ یہ وہ جذبے میں نے دیکھے۔ ایک دفعہ ہم ساؤتھ ہال گئے تو ہم بلیک کیب میں جا رہے تھے، خان صاحب تھے، میں تھا، ہمارے دوسرے دوست تھے، تیسرے دوست اکرم صاحب وہ چلا رہے تھے۔ جس طریقے سے لوگوں نے کھڑکیاں کھول کھول کے ڈالا، اور خدا کی قسم پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ساؤتھ ہال کے اندر اپنی لائف ٹائم میں کہ کبھی ٹریفک بند ہوا ہو، اور اس دن ٹریفک بند تھا، ایک ہی ٹیکسی چل رہی تھی اور دونوں طرف سے ہر قسم کا شخص، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، وہ پیسے اس کے اندر ٹیکسی کے اندر ڈال رہے تھے۔ اس شخص کی یہ دیکھیے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں ذرا خان صاحب کی ایک کوالٹی۔ چند سال پہلے میری بیوی کینسر سے فوت ہوئی، کینسر کی شکار ہوئی اور وہ کینسر سے ختم ہو گئی۔ نہ میری بیوی نے اور نہ میں نے کبھی، خدا کی قسم ہم میں اتنے گٹس نہیں آئے کہ میں ایک دفعہ خان صاحب کو یہ کہہ سکوں کہ خان صاحب اس کو میں شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر دکھا سکتا ہوں، وہاں کنسلٹ کر سکتا ہوں۔ نہ اس نے مجھے سجسٹ کیا اور نہ میں اس کو یہ بات کہہ پایا۔ کیوں؟ یہ اس کی اتنی پاور، اللہ نے اس کو اتنی پاور دی ہے کہ اس سے خوف آیا مجھے کہ جس شخص نے اتنی ایمانداری سے ہر ایک کو، غریب امیر میڈیم سب کو برابر ٹریٹ کیا ہے، میں اس کو جا کے یہ کہوں کہ میری بیوی کا علاج کے لیے میں کسی کو کنسلٹ کر لوں؟ وہ موت کی شکار ہو گئی، مگر خدا کی قسم نہیں پوچھ پایا۔ اور پھر ایک میرے اور رئیس کزن تھے اسلام آباد میں، ان کو کینسر ہوا، انہوں نے مجھے فون کرا کہ اگر میں عمران خان کو فون کر دوں شوکت خانم جا سکتے ہیں۔ میں بولا میں فون نہیں کر سکتا۔ وہ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے فون لا کے بند کر دیا غصے کے اندر۔ اور پھر وہ مجھے 1 سال کے بعد ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر شوکت خانم میں صرف علاج ہی نہیں کروایا، وہاں پہ میں نے ایک وارڈ کے اوپر پورا ڈونیشن دیا ہے، بیکاز اب مجھے قدر ہوئی اس انسان کی کہ غریب اور امیر دونوں برابر ہیں۔
آج عمران یہاں جو آئے ہیں, شاید عمران کو یاد نہ ہو, بلکہ بتاتا بھی ہوں کہ جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جنازے کے بعد یہ ایسے فوکس ایک پرسنالٹی ہے کہ عمران, میں اور ہمارا ایک اور دوست جس نے کافی شوکت خانہ میں کام کیا فائنینشیلز میں, عظمت علی خان, وہ بھی بیچارہ کینسر سے مر گیا. ہم تینوں کرکٹ کھیلنے چلے گئے باغ جناح کے اندر. سارے کہ جی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, بٹ ہی از ون آف دوز, ہیز اے, آپ کہہ لو کہ ہی از اے موور آن, ہی مووز اہیڈ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے آنیسٹلی, یہ وہ شخصیت ہے کہ میں نے پاکستان میں میرے خیال ساروں کو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز کہہ لو, پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے لے کے انٹرویو کیا ہے, اگر مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے, اور پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی آپ کو پاکستان میں کون سا ایماندار آدمی نظر آتا ہے؟ میں کسی پارٹی کا نہیں بائی دا وے, میں نے کہا عمران خان. I promise you, I said that. Why? Because I believe it. And I don't have to say it because he's sitting. I believe it because he is an honest man. And یہ باقی جو political leaders میں دیکھتا ہوں, I know all of them and I know everything about them. But he is one of those, ایک ایماندار آدمی ہے. And